السلام علیکم کلاس، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مطالعہ پاکستان۔ سیکنڈ چیپٹر ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ ٹاپک ہے معاشی ترقی۔ کلاس معاشی ترقی سے کیا مراد ہے؟ تو آنسر ہے معاشی ترقی سے مراد کسی پسماندہ معیشت کا ترقی یافتہ معیشت کی طرف گامزن ہونا معاشی ترقی کہلاتا ہے۔ ایوب خان کے دور حکومت میں کلاس معاشی ترقی کی اوسط سالانہ شرح 7% تھی۔ اس حوالے سے آپ نے زرعی شعبے کی پیداوار میں اضافے کے لیے بہت سی اصلاحات متعارف کروائیں۔ فرسٹ پوائنٹ ہے کلاس زرعی شعبے پر توجہ۔ زرعی اصلاحات۔ کلاس فرسٹ پوائنٹ ہے جاگیرداروں کے لیے زمین کی حد ملکیت۔ کلاس جنرل ایوب خان صاحب نے بڑے جاگیرداروں کے لیے زمین کی ملکیت کی حد مقرر کر دی تھی۔ اس حوالے سے کلاس کہ کوئی شخص 500 ایکڑ نہری یا 1000 بارانی زمین سے زیادہ کا مالک نہیں ہوگا۔ باغات چراگاہوں کی صورت میں موجودہ زمیندار 150 ایکڑ مزید رقبہ اپنے پاس رکھنے کا مجاز تھا۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے کلاس مزارعین میں زمین کی تقسیم۔ کلاس مزارعین کہتے ہیں موروثی خدمت گزاروں کو۔ مزارعین میں زمین کی تقسیم کے حوالے سے بات کی جائے تو جو فاضل زمین حکومت کے قبضے میں آئی تھی، اس کی تقسیم یوں کی گئی کہ موروثی مزارعین کو مالکان قرار دے دیا گیا اور دیگر مزارعین اور غیر مالک کاشتکاروں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ حکومت سے زمین آسان اقساط پر خرید سکتے ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ ہے کلاس اچھے بیج کی درآمد اور کھادوں کا استعمال۔ کلاس ایوب خان کے دور حکومت میں زیادہ پیداوار دینے والے بیج منگوا کر کسانوں میں تقسیم کیے گئے اور کیمیائی کھادوں کے استعمال کو بڑھایا گیا۔ فورتھ پوائنٹ ہے کلاس زرعی مشینری کا استعمال۔ کلاس زراعت کے شعبے میں ٹریکٹر، ہارویسٹر اور تھریشر کو متعارف کروایا گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے زرعی قرضوں کا اجرا۔ کلاس اجرا کہتے ہیں عمل درآمد کروانے کو۔ ایوب خان کے دور حکومت میں آسان شرائط پر زرعی قرضوں کا اجرا کیا گیا تاکہ غریب کسان نئی مشینری، کھادیں اور بیج خرید سکیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس آبپاشی کا نظام، یعنی پانی کے ذریعے کھیتوں کو سیراب کرنا۔ اس حوالے سے کلاس نہریں، ڈیم، بیراج بنائے گئے، اس کے علاوہ ٹیوب ویل بھی لگائے گئے تاکہ کاشتکاری کے لیے پانی میسر آ سکے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس صنعتی شعبے پر توجہ۔ کلاس 1958 میں صنعتی پالیسی کا اعلان کیا گیا اور نئی صنعتوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس حوالے سے کلاس فرسٹ پوائنٹ ہے روزگار کی فراہمی۔ ان نئی صنعتوں کے قیام سے عوام کو روزگار فراہم کیا جانے لگا۔ نیکسٹ ہے صنعتی برآمدات میں اضافہ۔ کلاس برآمدات کہتے ہیں جو چیزیں ہم اپنے ملک میں بنا کر دوسری کنٹریز میں فروخت کرتے ہیں وہ عمل برآمدات کہلاتا ہے۔ تو صنعتی اشیاء سے ریلیٹڈ برآمدات ہونے لگی اور برآمدات میں اضافہ ہونے لگا۔ اس کے بعد ہے چھوٹی صنعتوں کے قیام میں ترقی۔ کلاس چھوٹی صنعت وہ صنعت ہوتی ہے جس سے مقامی طور پر مزدوروں کو ملازم رکھ کر مختلف اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے چھوٹی صنعتوں کو ترقی دی گئی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس خام مال کی درآمدات۔ کلاس صنعت کاروں کو ٹیکسوں اور خام مال کی درآمدات پر چھوٹ دی گئی۔ کلاس درآمدات کہتے ہیں جن چیزوں کی کمی ہمارے ملک میں ہوتی ہے اور وہ دوسرے ممالک سے منگوائی جاتی ہیں، اس حوالے سے اسے درآمدات کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس 1959 میں انویسٹمنٹ پروموشن بیورو کا قیام عمل میں لایا گیا۔ کلاس 1961 میں پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک کا قیام عمل میں لایا گیا۔ کلاس PCSIR ایبریویشن ہے پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ کلاس PICIC مطلب پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کا مقصد کلاس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مدد سے صنعتوں کی مالی مدد کرنا تھا۔ لاسٹ پوائنٹ ہے کلاس ایکسپورٹ بونس اسکیم کا آغاز۔ کلاس 1958 میں ایکسپورٹ بونس اسکیم کا آغاز بھی کیا گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس تعلیمی اور سماجی شعبوں میں بہتری۔ کلاس جنرل ایوب خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں تعلیمی اور سماجی شعبوں میں اصلاحات متعارف کروائیں۔ فرسٹ ون ہے نیا نصاب۔ کلاس نصاب کہتے ہیں درس و تدریس کی وہ کتابیں جو کسی خاص درجے کی تعلیم کے لیے نامزد کی گئی ہوں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کتب کی چھپائی۔ کلاس نئی درسی کتب کی چھپائی عمل میں آپ کے دور حکومت میں لائی گئی۔ تھرڈ ہے ٹیکسٹ بک بورڈز کا قیام۔ کلاس مختلف صوبوں میں ٹیکسٹ بک بورڈ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ نیکسٹ ہے نئے اسکولوں کا قیام۔ کلاس آپ کے دور حکومت میں نئے اسکولوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس نئے تعلیمی اداروں کا قیام۔ کلاس نئے کالجوں اور یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے فیملی پلاننگ پروگرام۔ کلاس سماجی شعبے کی ترقی کے لیے آبادی میں اضافے کو کنٹرول کرنے کے لیے فیملی پلاننگ پروگرام متعارف کروایا گیا۔
ایوب خان کا دور حکومت۔ کلاس جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں ملکی ترقی میں اضافہ ہوا اور آج بھی معاشی ترقی کے لحاظ سے ایوب خان کا دور حکومت مثالی دور حکومت کہلاتا ہے۔ معاشی ترقی۔ کلاس کوشچن مینشن کر لیں، معاشی ترقی سے کیا مراد ہے؟ ڈیفینیشن میں آپ کو لکھوا چکی ہوں۔ کسی پسماندہ معیشت کا ترقی یافتہ معیشت کی طرف گامزن ہونا معاشی ترقی کہلاتا ہے۔ کلاس انڈر لائن کر لیں، ایوب خان کے دور حکومت میں معاشی ترقی کی سالانہ شرح 7% کے قریب تھی۔ MCQs میں آتا ہے۔ اس کے بعد زرعی شعبے پر توجہ۔ جی کلاس اس کے اندر کیا اصلاحات متعارف کروائی ہیں، آپ نے ان کو پوائنٹس بنا کر لکھ لینا ہے۔ کلاس اجرا کہتے ہیں عمل درآمد کروانا یا عمل میں لانا۔ مزاروں کہتے ہیں خدمت کرنے والوں کو۔ اس کے بعد کلاس صنعتی شعبے پر توجہ۔ 1958 کو انڈر لائن کریں کہ ایوب خان نے مارشل لا کے نفاذ کے بعد صنعتی پالیسی کا اعلان کیا۔ کلاس آپ نے انہیں پوائنٹس بنا کر لکھنا ہے۔ کلاس سرمایہ کاری کہتے ہیں تجارت کے کاروبار میں پیسہ لگانے کو۔ کلاس 1959 میں انڈر لائن کر لیں انویسٹمنٹ پروموشن بیورو کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے بعد کلاس انڈر لائن کریں پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ کلاس انڈر لائن کریں 1961 میں پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک کا قیام عمل میں لایا گیا۔ انڈر لائن کریں پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آپ نے یہ ایبریویشنز بھی یاد رکھنے ہیں۔ کلاس انڈر لائن کریں ایکسپورٹ بونس اسکیم کا آغاز کیا گیا، ان کے دور حکومت میں انڈر لائن کر لیں۔ کلاس کوشچن مینشن کریں تعلیمی اور سماجی شعبوں میں بہتری کہ جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں تعلیمی اور سماجی شعبوں میں بہتری کے لیے کیا اصلاحات متعارف کروائے گی، تحریر کریں۔ تو کلاس آپ نے انہیں پوائنٹس بنا کر لکھ لینا ہے۔ جی کلاس یہاں تک ہوتا ہے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔